ویلکم بیک. اور رمضان سے پہلے ایک پری رمضان فیز ہوتا ہے جس میں ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا اس موڈ میں لے کر آنا چاہیے تاکہ ہماری باڈی بھی سمجھ پائے کہ جی آگے ہم کس پورا ایک مہینہ کس طرح سے گزاریں گے. کیونکہ اوور نائٹ تک ہم رمضان جو چاند رات ہے اس تک ہم بہت زیادہ کھا لیتے ہیں, بلوٹڈ ہو جاتے ہیں. نیکسٹ ڈے سے ہمارا روٹین چینج ہو جاتا ہے اور پھر سر میں درد اور نہ جانے کیسی کیفیت اور کبھی لتھارجک ہم ہوتے ہیں. تو ان تمام چیزوں پہ آج ہم پری رمضان جو فیز ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ ہمیں کیا اس وقت سے شروع کر دینا چاہیے. اور رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ویٹ لاس ہو سکے تو اس کے لیے بھی ڈاکٹر عائشہ عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو آج میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں بتائیں کہ سحری اور افطار میں کھانا کیا ہے, وہ ہمیں کھانے کا نام بتائیں. آپ ڈاکٹر عائشہ عباس کو آپ سب جانتے ہیں, کنسلٹنٹ نیوٹریشنسٹ ہیں, جنرل فزیشین ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک بالکل ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. اور ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے انہوں نے اپنا بھی ویٹ لاس اور سب چیزیں نا بڑے اچھے سے رکھی ہوئی ہیں. اگر کبھی کسی دوران میں زندگی کے فیز میں گین بھی ہو گیا تو پھر بڑا اچھا سا لوز کر لیتی ہیں. وہ اسلام پھیلانے کے لیے قبول کرنا پڑتا ہے نا. صحیح بات ہے. صحیح سو بات ہے. ڈاکٹر عائشہ, یہ ایک ہفتہ 1.5 ہفتہ اب مشکل سے رہ گیا آگے, شب برات گزر گئی ہے تو بس سمجھیں گنتی کے دن ہے. کاؤنٹ ڈاؤن. تو اب کس طریقے سے ہم نے اپنا آج کل اپنے میٹابولزم کو کیسا رکھنا ہے, اپنے معدے کو کیسا رکھنا ہے اور کیا کرنا ہے ہمیں؟ بس اب یہ ہے کہ ایک تو تیاری پکڑ لیں, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب میں جیسے ٹی لور ہوں, ٹھیک ہے. اب ٹی لورز ہوتے ہیں تو مجھے جو سب سے زیادہ چیز بہت تکلیف دیتی ہے نا وہ کیفین کا ودرول دیتا ہے. لائک میری مدر ان لا میرا بڑا مذاق اڑاتی ہیں کہ اینج پئی ہوندی ہے. مطلب جب اینج پئی ہوندی کا مطلب یہ کہ وہ چائے کی جو طلب ہوتی ہے نا وہ آپ کو بہت تکلیف دیتی ہے. ابھی سے چائے کا کٹ ڈاؤن جو ہے نا وہ آپ سٹارٹ کر دیں. یعنی کہ بلا وجہ جو ہم چائے کے کپس لے رہے ہوتے ہیں نا, ایک 12 بجے والا, ایک 2 بجے والا, ایک وہ ختم کرنا شروع کر دیں, کیونکہ یہ پھر بہت تکلیف دیتا ہے. جب کیفین کا وڈرول آپ کی باڈی میں ہوتا ہے نا اور آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کیفین کی, تو وہ روزے میں آپ کو تنگ کرتا ہے. ایک یہ چیز آپ شروع کر دیں. دوسری بات یہ کہ جو سگریٹ اسموکرز ہیں یا جو بھی جن کو پان, چھالیا, سپاری, جو بھی ان کا انٹیک ہوتا ہے, جو جس چیز کی بھی ان کو طلب ہوتی ہے, چائے کی, جیسے میں نے چائے کا بتایا, اس کو ابھی سے سٹارٹ کر دیں کٹ ڈاؤن کرنا, ٹھیک ہے. ابھی ہم مانیٹرنگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ڈائبٹیز والے ان کو ڈیفینیٹلی روزہ رکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے, تو وہ ابھی اپنی مانیٹرنگ سٹارٹ کریں. ان کے بلڈ شوگر لیولز ابھی سے چیک ہو جائیں. اگر وہ میٹفورمین کے اوپر ہی ان کے شوگر لیولز کنٹرول ہو جاتے ہیں, یعنی کہ گلوکوفیج کے اوپر, تو پھر ہم ان کو روزہ رکھنے سے نہیں منع کرتے, کیونکہ وہ ویسے بھی فٹ ہوتے ہیں ماشاءاللہ. واک اور ڈائٹ اور ایکسرسائز تو ان کو کرنی ہوتی ہے, وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. انسولن والے جو ہیں ان کو اپنے ڈائبٹولوجسٹ کو دکھانا پڑتا ہے, ان کے انسولن لیولز چیکڈ ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کا پراپر ڈائٹ پلان بنتا ہے. اور جن کے شوگر لیولز بالکل بھی کنٹرول نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ایک دم وہ ہائپر یا ہائپو میں جاتے ہیں, تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتے. اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, ہمارے مذہب میں اتنی جگہ ہے, گنجائش ہے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ابھی جو آپ کے پاس ٹائم رہ گیا ہے, ابھی سے جو بھی آپ کو bھاگ دوڑ کے کام کرنے, آگے گرمی اور سخت ہو جائے گی, کپڑے ہیں, آپ کا جو گروسری کا کام ہے, آپ کے گھر کے ایسے ضروری کام ہیں جو آپ کو کوئی مینٹیننس وغیرہ کا, وہ آپ کر کے ختم کر کے رکھ لیجئے, تاکہ پھر آپ, یہ عبادت کا مہینہ ہے, یہ سکون کا مہینہ ہے جس میں آپ عبادت کریں اور خیر اور برکت کی دعا مانگیں, ٹھیک ہے. یہ آپ کا ہو گیا سارا ٹائم. دوسری بات ہے کہ مہنگائی ہے زوروں پہ, انڈا ہے یا دہی ہے, اور اس وقت جو اگلے 15 دنوں کے بعد جو ہمارے پھل والوں نے ہمارے ساتھ کرنا ہے, یعنی کہ خربوزہ بھی ابھی بھی وہ 100 روپے کا ایک خربوزہ دے رہے ہیں تو وہ انہوں نے 200 روپے کا ایک دینا ہے. تو بجٹنگ کے حساب سے طریقے سے چلنا ہے, ٹھیک ہے. ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ سحری میں بھی اور افطار میں دونوں چیزوں کے اندر ہم پھلوں کا استعمال جو ہے وہ بتاتے ہیں. تو آپ نے اس طریقے سے ان چیزوں کا استعمال کرنا ہے کہ آپ کا بجٹ بھی کنٹرول میں رہے اور آپ ان چیزوں کا استعمال کریں تاکہ آپ کو فائدہ اور مجھے لگتا ہے ڈاکٹر عائشہ, یہ اگر فروٹس کے ریٹ زیادہ ہو جاتے ہیں یا اس طرح سے مسائل پیش آتے ہیں تو فروٹ چاٹ نہ بنائیں نا, فروٹ ویسے کاٹ کے کھا لیں, کیونکہ ویسے کاٹ کے کھانے میں آپ اتنا فروٹ نہیں کھاتے ہیں, اور فروٹ چاٹ ضائع بھی بہت ہوتی ہے, فروٹ چاٹ بہت ضائع ہوتی ہے, خراب بہت ہو جاتی ہے, اس میں اسمیل آ جاتی ہے, 2-3 گھنٹے میں اس کا رنگ چینج ہو جاتا ہے اور پھر آپ کو مزہ نہیں آتا اور پھر آپ اس کو کھاتے نہیں ہیں. یہ بیسٹ طریقہ ہے کہ آپ خربوزہ تھوڑا سا رکھ دیں علیحدہ, سیب تھوڑا سا علیحدہ, جو آپ کو پسند ہے. پھر فیملی ممبر زیادہ ہوتے ہیں تو کوئی فروٹ نہیں کھاتا, کوئی نہیں کھاتا, اس چکر میں بھی 2-3 لوگ لیفٹ ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو یہ کھاتے نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اگر ہم نے سیریسلی ویٹ لاس کرنا ہے رمضان کے 1 مہینے میں, تو ہماری روٹین کیا ہونی چاہیے, جس میں آپ واک کا بھی بتا دیں, اور ڈائٹ میں یا کھانے میں ہمیں کھانا کیا ہے؟
کیا افطار ہونی چاہیے, کیا سحری ہونی چاہیے؟ اچھا, اگر ہم رمضان کے اس بابرکت مہینے کے اندر واقعی چاہتے ہیں کہ ہمارا تھوڑا وزن جو ہے کم بھی ہو جائے اور ہم اپنے لیے بہت بہتر کر سکیں, تو اس میں تھوڑی ورزش بھی ہم کریں گے. اور سحری میں ہمیں ایسی ڈائٹ لینی چاہیے جو کہ پورا دن ہمارے لیے بہت انرجیٹک رہے اور ہمارا پیٹ بھی بھرا رہے, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ سحری کی شروعات اگر ہم پراٹھے سے کرتے ہیں تو اس کا سائز تھوڑا چھوٹا ہو, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ بے شک ہم اگر ایک آملیٹ لیتے ہیں یا 2 کباب لیتے ہیں, وہ ہم نے لے لیے, ساتھ میں ایک پھل کا استعمال ہو, اور اینڈ میں ہم لسی لے لیں, ٹھیک ہے, یا دہی لے لیں, کیونکہ اس کی اتنی افادیت ہوتی ہے کہ پورا دن آپ کو پیاس نہیں لگتی, ٹھیک ہے. جو لوگ چائے لینا چاہتے ہیں وہ ٹھیک ہے لے لیں, ورنہ پھر ان کو ہیڈ ایک کا ہوتا ہے. جو بھی وائٹامنز آپ کو لینی ہے, اگر شوگر کی کوئی میڈیسن لینی ہے اس ٹائم پہ آپ نے لے لی, اور پانی کا آپ نے استعمال بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے, ٹھیک ہے. کھجور کا استعمال میں سحری میں بھی اس لیے بتاتی ہوں کیونکہ کھجور جو ہے وہ آپ کو پورا دن بہت انرجیٹک رکھتی ہے, تو آپ 2 کھجور کا استعمال سحری میں بھی کریں. اچھا, یہ تو کافی ساری چیزیں ہو گئی, اس سے یہ ویٹ لاس کے لیے کام آئیں گی؟ ہاں, کیونکہ میں نے پراٹھے کا سائز بالکل چھوٹا کر دیا ہے. ہمارے یہاں فوکس سی ڈی یہ ہوتا ہے, سائز کر دیں جو آج ہاں کل سی ڈی فیمس ہے, سی ڈی سائز, ہاں سی ڈی سائز. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ پراٹھا اسی اینا وڈا لینا, تو وہ اینا وڈا پراٹھا تو پھر آپ کا اینا وڈا پیڑا, تو وہ تو پھر آپ کا سائز. تو روٹی بالکل چھوٹی کر دی ہے میں نے, کباب ڈال دیا ہے, ایک بوائل ایگ ساتھ میں رکھ دیا ہے, لسی رکھ دی ہے, 2 کھجور رکھ دی ہیں, کیا ہے ساتھ میں آپ نے تھوڑا سا خربوزہ یا سیب. آپ کو پورا دن بھی گزارنا ہے, مطلب اچھے خاصے گھنٹے ہیں. اس کے بعد جب آپ نے روزہ کھولا تو آپ نے کھجور سے لیا, اور بجائے یہ کہ آپ کوئی کولڈ ڈرنکس یا ریڈ کلر کے مشروبات یہ سب لیں, آپ لیمن جوس لیں, سکنجبین جو نارمل ہوتا ہے, اس میں پنچ آف سالٹ اور بلیک پیپر آپ نے لے لیا. مگر اس میں بہت بھر کے شوگر نہ ڈالیں نا, کچھ لوگ شوگر ڈالتے ہیں. ہاں, شوگر نہ ڈالیں اس کے اندر, پنچ آف سالٹ اور بلیک پیپر اور لیمن کے آپ نے ڈراپس ڈالے, ٹھیک ہے. یہ آپ نے کر لیا. اور اس کے بعد جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ چنے جو ہیں, تھوڑی سے چنے آپ نے اس کی چاٹ لے لی, تھوڑا سا پھل لے لیا, اور اس کے بعد اٹھ جائیں. بجائے یہ کہ آپ تلن کے اندر پڑ گئے نا, اگر آپ تلن کے اندر پکوڑے اور اس میں لگ گئے, ایک تو اس سے نمک کی پیاس بہت زیادہ لگتی ہے, ٹھیک ہے. اور سحری میں بھی یہ مسٹیک نہیں کرنی کہ وہ جو لیفٹ اوورز ہوتے ہیں نا, سموسے اور رول, وہ جب ہم سحری میں لیتے ہیں, سحری میں یا تراوی کے بعد جو ایک فیز آتا ہے نا, وہ اس میں بھی آ کے وہ پھر دوبارہ ٹیبل پہ دیکھتے ہیں کیا کیا رکھا ہے, وہ فریج کھلتا ہے ٹیبل, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جتنی آپ ان کی انٹیک کریں گے نا, اس سے آپ کی پانی کی پیاس بڑھتی ہے. اچھا, اب اس ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں, لیکن اس رمضان میں چیزیں کم پڑ جائیں شاید, لیکن اتنی نہ بنائیں کہ وہ رہ جائیں. ہاں, یہ میرے خیال میں ہمیں اپنے ذہنوں میں لانا ہوگا, کیونکہ اتنے پکوڑے اس میں اس وقت لگتا ہے نا کہ بھوک بہت لگ رہی ہے, اتنے پکوڑے تو اتنے سموسے, اور پھر وہ لدے کے لدے ہی رہ جاتے ہیں, تو اس کی کوانٹٹی کم کرنی ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام نصرت, کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ٹھاک, آمنہ آپ بتائیے. الحمدللہ. نصرت مجھے ان سے یہ پوچھنا تھا کہ میرا ہائپوتھائرائڈزم کا ایشو ہے, میں تھائروکسن بھی لیتی ہوں ویکلی 3 ٹائمز, تو مجھے پھر کیا اپنی ڈائٹ کا اسپیشلی سحری کے بعد اور مطلب سحری میں اور افطار میں کیا ایسا رکھنا چاہیے کہ میرا جو بڑا فلکچویٹ بھی ہوتا ہے تھائرائڈ جو میرا TSH لیول ہے, تو اس میں ایسا کیا کروں کہ سب چیزیں ذرا میری بیلنس رہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہم آنے اور آمنہ اس پہ بات کرتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ایسا نہ کرتا, مجھے پوچھنا یہ تھا, اکثر لوگ ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جو لوگ مستقل شوگر, بلڈ پریشر, ہائپر ٹینشن, کولیسٹرول کی دوائیں لے رہے ہیں اور دیگر گردوں کے امراض پہ بھی ہیں دوائیں لیتے ہیں, تو اس میں کبھی کبھی اتنا سحری اور افطاری میں وقفہ ہوتا ہے کہ وہ جو اس کا اثرات ہیں, چین ہے, وہ برقرار نہیں رہ پاتی. تو کیا وہ روزہ رکھنا بھی چاہ رہے ہیں, تو کیا وہ روزہ رکھتے ہوئے سحری اور افطاری میں وہ وقت جو 3 دفعہ دوائیں لینی ہے, 4 دفعہ لینی ہے, وہ صرف 2 دفعہ لے کے روزہ رکھ سکتے ہیں سحری افطاری پر؟ اور کس وقت دوا کھائیں, پہلے افطاری میں کھا رہے ہیں یا افطاری کرنے کے کچھ دیر بعد دوا کھائیں؟ ٹھیک ہے, آن ایئر آپ کو بتا دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ. جی پہلے جو ہے آمنہ کی کال تھی, وہ جو ہائپوتھائرائڈ ہے نا, تو صبح جس وقت وہ اٹھی ہیں اور انہوں نے سحری بنانے کے لیے, ہم لوگ اٹھتے ہیں نا جیسے الارم لگا کے, اور پراٹھے اور وہ سب بنانا شروع کرتے ہیں اپنے فیملی والوں کے لیے, تو سب سے پہلے تو وہ اپنی تھائروکسین لے لیں, کیونکہ تھائروکسین کا انٹیک ہمیشہ ناشتے سے آدھا گھنٹے پہلے ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ان کے تھائرائڈ لیولز جو ہیں وہ مینٹین رہیں گے, اور باقی جس طریقے سے میں نے یہ چیزیں بتائی ہیں وہ اس کا انٹیک کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے. اور ان کا اس طریقے سے تھائروکسین انہوں نے بس اس طرح سے. اور یہ جو دوسرے ہمارے کالر ہیں جو کولیسٹرول کی اور بلڈ پریشر کی, تو اس کی ونس اے ڈے کی میڈیسن ہوتی ہے نا. کولیسٹرول کی بھی جو میڈیسن لے رہے ہیں, تو وہ سحری کرنے کے بعد
लिपिजेट लेते हैं या जो भी लेते हैं तो वो उसकी टैबलेट ले लें। उसके बाद ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन है वो भी वो सहरी के बाद ले सकते हैं या रात के डिनर के बाद ले सकते हैं, तो उसमें ऐसा कोई मसला नहीं है, ट्वाइस अ डे का कोई नहीं है। और दूसरा ये है कि इस महीने अगर ये तली हुई अशिया का इस्तेमाल कम करते हैं और नमक वाली अशिया का इस्तेमाल करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेशेंट्स को मैंने देखा है कि इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है कि आफ्टर अ मंथ उनका बीपी भी बहुत कंट्रोल हुआ होता है, उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये एक महीना जिसकी रूहानी तौर पे भी आपको इस्तेफादा करता है, जिस्मानी तौर पर भी इस्तेफादा किया जा सकता है अगर हम अपने आप को डिसिप्लिन कर लें। अगर हम अपने आप को डिसिप्लिन कर लें और ये दो चीज़ें जैसे मैंने बताई हैं, इसके बाद उठ जाना है और उठ के नमाज अदा करनी है, फिर उसके बाद जो करना है वो हम बाद में वो फिर हम ब्रेक के बाद बताएंगे कि इसके बाद भी कुछ खाने के चांस है या बिल्कुल ही नहीं खाना और सहरी में खाना है। डॉक्टर साहब हमें बताएंगी आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। डॉक्टर आयशा अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं कि रमज़ान में अगर आपको वेट लॉस करना है या अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम भी है हेल्थ का तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, इनसे एडवाइस ले सकते हैं, सेकंड ओपिनियन भी ले सकते हैं। और डॉक्टर साहिबा आप बता रही थी कि थोड़े से चने खाने हैं और उसके बाद थोड़ी सी लेमन वाटर और चने और फल और उसके बाद मगरिब की नमाज के लिए उठ जाना है। सही है, ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पे अब डिस्कस करना है कि हमने एक्सरसाइज किस टाइम पे करनी है। ठीक है, अब इसमें दो बातें हैं। एक तो लोग जाते हैं हमारे यहाँ तरावी पे, ठीक है। अगर आप डे 1 से प्रॉपर तरावी पे माशाल्लाह जाते हैं, हर कॉलोनीज हैं, जैसे हमारी कॉलोनी में भी प्रॉपर इंतज़ाम होता है, लेडीज़ का अलग होता है, मर्द हजरात का, तो तरावी प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी है क्योंकि उसमें आप उठते हैं बैठते हैं उठते हैं बैठते हैं, पूरा इंतजाम, तो वो एक फिजिकल एक्टिविटी में काउंट होता है। ठीक है, या तो आप वो कर लें, और अगर आप वो नहीं कर रहे तो इफ्तार से पहले का टाइम बहुत अच्छा है या ये रोज़ा खोलने के बाद का टाइम अच्छा है। इसमें आप 30 मिनट्स की वॉक करें जिसमें सांस फूले, दिल की धड़कन तेज और पसीना है। ठीक है, ये आपने कर लिया। उसके बाद आपको डिनर करना है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हम सिर्फ 2 पार्ट्स में रमजान को डिवाइड कर देते हैं, सहरी अफ्तार, और इसमें बस दबा के तबाही मचा दो, कुछ बचे ना। खाना तो खाते ही नहीं ना, खाना नहीं खाते, और वो हम अफ्तार पे इतना ज्यादा तलन और इतना ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं कि उसमें फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी बढ़ते हैं, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और वेट लॉस नहीं हो सकता। मुंह पे पिंपल भी निकले होते हैं और रंग भी काला हो जाता है। हाँ, और वो जो कपड़े सिलवाए होते हैं वो आ ही नहीं रहे होते। तो अब आपने इसके बाद फिर हल्का सा डिनर करना है। उसमें आप कोई थोड़े से दाल चावल ले लें सलाद के साथ, रायते के साथ। ठीक है, उसके बाद वो वाला जो कॉन्सेप्ट है ना खाना खाने का, जो हम रमज़ान के महीने में ख़त्म कर देते हैं, वो बिल्कुल गलत है। रोटी, सालन, चावल, ज़रा सी आपने चिकन टिक्का ले लिया, बोटी ले ली, ये सब चीज़ें ना छोड़ें और थोड़ा सा खाना खा के जल्दी खाना खा के, और उसके बाद आपने थोड़ा सा मिल्क लेके और आप सो जाएं और फिर अगले दिन सुबह। अच्छा, कॉलर हमारे साथ हैं, कुछ लोग इफ्तार में खाना ही खा लेते हैं डायरेक्ट। हाँ, वो कॉन्सेप्ट कैसा है वो आपने बताना है कॉलर के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मुझे ना मैदे का मसला, जो रमजान शरीफ में कौन सी चीज इस्तेमाल करें तो जो मैदा ना बिल्कुल फ्रेश रहेगा। मैदे का मसला है इनको, रमज़ान में कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करें कि मैदा फ्रेश रहे। ठीक है, ऑन एयर बताते हैं। एक तो ये कि खाना ही अगर खा लें इफ्तार में तो वो कैसा लगता है? अच्छा, ज़्यादातर हमारे यहाँ बहुत सारी फैमिलीज़ यही करती हैं कि उनके यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं होता कि वलीदा से, बहुत सारे हस्बैंड्स भी ये नहीं लाइक कर रहे होते कि पकौड़े और ये सब, वो बच्चों को ये चीज़ें नगेट्स और ये सब पसंद होती हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आपने खजूर से रोज़ा खोला और रोटी, और जिस तरीके से, क्योंकि 7-8 बजे का टाइम भी ऑलमोस्ट हो ही जाता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और उसके बाद आप अपना सारा सिस्टम, बल्कि वो अच्छा है, आपके फिर एक ब्रेक भी मिलता है सहरी तक, फिर आप सहरी में वो अपना फूड खा सकते हैं। तो वो ये है। और उसके बाद अगर आप फिजिकल एक्टिविटी या तरावी के बाद वो आते हैं तो फिर आप कोई लाइट सी चीज़ ले लें, आप फल ले लें, ठीक है, रायता ले लें, आप 1 गिलास दूध का ले लें, और उसके बाद आप सहरी के लिए उठेंगे। बहुत बेहतरीन है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन वर्जिश ज़रूर करें। कहने का मकसद ये, फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए। और ये जो इनका कहने का था, जो हमारे कॉलर हैं, कि इनका मैदा जो है इसमें इशू है, तो इसके लिए बेस्ट चीज़ ये है कि ये बाहर की जो हमारे यहाँ जलेबियाँ और पकोड़े और समोसे और पिज़्ज़ा और ये वाली चीज़ें हैं, इसका कम इस्तेमाल करें। और कैफ़ीन का इंटेक, कोल्ड ड्रिंक और बहुत सारे मशरूबात ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपका गैस भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें आप कम से कम इस्तेमाल करें। जो अभी हमने डाइट प्लान आपके साथ शेयर किया
لیا ہے. یہ اتنا سمپل ہے, اس میں بالکل گھر کی بنی ہوئی اشیاء کا ہم نے ذکر کیا ہے. اگر آپ یہ اس کے اوپر چلتے رہے, اور دوسری بات یہ کہ تھوڑا کھائیں, تھوڑی پیٹ میں جگہ رکھتے ہوئے آپ کھائیں, کیونکہ رمضان کا مہینہ بہت صبر کا مہینہ ہے, تو انشاءاللہ آپ کو پرابلم نہیں ہوگی. سلمان کی کال ہے اس وقت ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی, یہ ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھنا تھا کہ یہ تو 9 ماہ کی مہنگائی میں ہم نے تو پہلے ہی رمضان سے پہلے روزے رکھوانے شروع کر دیے ہیں. تو یہ مسئلہ یہ تھا کہ دوائی کے علاوہ جو بلڈ پریشر کا کم ہو جانا, بڑھ جانا, بہت مسئلہ ہے. ایسے کون سا طریقہ کار ہے جو بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھا جائے؟ ٹھیک ہے جی. تو یہ بہت پرابلم رہتی ہے, سر کے پیچھے درد ہو رہا ہے جو. ٹھیک ہے جی, آن ایئر بتاتے ہیں آپ کو. شکریہ. اچھا, بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کار یہ ہے, جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ ہیڈ ایک بہت ہو رہا ہے یا وہ, تو نمک کو کنٹرول کریں. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم جتنی بھی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں, جیسے ہم نے پکوڑے جب بناتے ہیں تو اس میں ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ جب تک ہم بیکنگ سوڈا نہیں ڈالیں گے وہ پکوڑے پھولیں گے نہیں, وہ اس طریقے سے نہیں بنیں گے. اور یہ ہماری ایک اتنی بڑی متھ ہے. میں نے اس کو ٹرائی کر کے باقاعدہ دیکھا ہے کہ آپ بیسن میں پانی ڈال کے اور اس کو گھول کے ایٹ لیسٹ 1 گھنٹہ پہلے رکھ دیں, بہت بہترین پکوڑے بنتے ہیں. یہ جو بیکنگ سوڈا والا کانسیپٹ ہے, اگر آپ یہ نہ کریں آپ کا بی پی نہیں بڑھے گا. اچھا, ہاں, یہ بیکنگ سوڈا جو ہے یہ آپ کا بی پی بہت بڑھاتا ہے. ایک آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے, دوسرا آپ نے آئل کو کنٹرول کرنا ہے. جتنی آپ فرائیڈ چیزیں بنائیں گے, سموسے یا رولز یا پکوڑے, یا آپ نے جو بھی اپنا فرائیڈ اسٹف بنایا, وہ آپ کا بلڈ پریشر بڑھائے گا. تیسرا, سالٹ آپ کا بی پی بہت بڑھاتا ہے. اگر آپ ان 3 چیزوں کو کنٹرول کر لیں, اگر آپ لسی کا استعمال بھی کر رہے ہیں, اس میں آپ سالٹ کو ایڈ نہ کریں, تو آپ کا بی پی بہت اچھا کنٹرول رہے گا, اور انشاءاللہ آپ کو پرابلم نہیں ہوگی. اور یہ شوگر اور سالٹ جو ہے نا, یہ دونوں چیزوں کو اگر آپ تھوڑا سا احتیاط کر لیں. شوگر کا ویسے میں کہہ رہی ہوں کہ ویٹ کی وجہ سے, اور باقی جو آپ کو ایک طرح کی بلوٹنگ رہتی ہے, تو شوگر اور سالٹ اگر دونوں میں آپ کمی کر لیں رمضان میں, تو اچھا رزلٹ آ سکتا ہے. بہت اچھا رزلٹ آتا ہے. اور پوٹیشیم جو ہے وہ آپ کے بلڈ پریشر کو بہت اچھا کنٹرول کرتا ہے. تو پوٹیشیم ہمیں کھجور میں ملتا ہے, تو کھجور کا استعمال 1 یا 2 کا, ہاں, آپ نے سحری میں بھی کرنا ہے اور وہی آپ نے افطار میں بھی کرنا ہے, تو اس سے بلڈ پریشر کی مانیٹرنگ بہت اچھی ہو جاتی ہے. اچھا, یس, صحیح. سے یہ جو آپ نے, ویسے آپ نے بڑا جو ڈائٹ پلان ایک طرح کا جو بتایا ہے وہ بڑا ہولسم ہے. اس میں تو ایسا لگ ہی نہیں رہا کہ کہیں بھوکے رہنے کی ضرورت ہے. نہیں, آپ اپنے ڈائٹ پلان کو بالکل اس میں فائبر بھی ڈالیں, اور اس میں ویریشن لاتے رہیں. فروٹس ڈفرینٹ لائیں, بینز ڈفرینٹ لائیں, جو آپ کے سالن آپ استعمال کریں گے وہ بھی ڈفرینٹ لائیں. کسی دن آپ قیمہ, بچوں کو پسند ہے تو قیمہ پراٹھے کے ساتھ دے دیں, کسی دن کباب ہے, کسی دن مرغی آپ نے بنا لی, دال بھی رکھیں, سبزی, بھنڈیاں ہو گئیں, کریلے گوشت بنا لیے, سارا سب جو ڈاکٹر صاحبہ کرتی ہے نا گھر میں. ہاں, تو وہ میں نے اپنے ہی گھر کا سمجھا. اور ایک دن بریانی کا ضرور ہونا چاہیے, کیونکہ بریانی پوری فیملی کو پسند ہوتی ہے. افطار میں جو ہے وہ بریانی ہو, صرف ہاں بریانی ہو, کیونکہ وہ پورا ایک فوڈ ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ پھر کسی چیز کی گنجائش نہیں, ساتھ میں رائتا ہو, ساتھ میں آپ نے خربوزہ یا تربوز رکھ دیے, تو وہ پوری فیملی انجوائے کرے, اور گھر کا کھانا ہو. سو ود دیٹ ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, اور بڑی اچھی آپ سے ڈسکشن رہی. یہاں پر ایک بریک آ گیا, بریک کے بعد ایک اور مہمان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے, اور کچھ ڈفرینٹ باتیں وہ آپ کو بتائیں گی, کچھ پروڈکٹ کے بارے میں بھی شاید بتائیں. ایک بریک, اس کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں.